ایک واقعہ نہیں کئی واقعہ، ایک دن گزرتا نہیں ایک اور ایسا بھیانک واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم 3-4 دنوں کی بات کر لیں، ہم کراچی کو رو رہے تھے، واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے گجرانوالہ سے، ایک اور واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے گجرانوالہ سے۔ شیخ صاحب، اب جب ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے پبلک ہینگنگ کی کہ یہی ہے وہ طریقہ جس سے ان معاملات کی روک تھام ہو سکتی ہے، جب آواز اٹھائی جا رہی ہے، قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، شیخ صاحب مسئلہ کیا ہے؟ حکومت ہے آپ کی، کیوں نہیں یہ کر پاتے؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہیں اور لوگ جو ہیں ایک جنگلی سوچ رکھنا شروع ہو چکے ہیں۔ ڈرامے ایسے لگ رہے ہیں، سٹوریاں ایسی بن رہی ہیں اور ان کو پبلسٹی اتنی ملتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کریمنل جو ہیں وہ پبلسٹی کے بھی ان کو اوپر اٹھاتی ہے، وہ بڑے اندر سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا چرچا ہو رہا ہے۔ ان کو قرار واقعی سزائیں ملنی چاہیے اور قانون میں اتنا اسٹرانگ صورتحال ہونی چاہیے، کیونکہ قانون میں جب شہادتیں شروع ہوتی ہیں تو ایسی جرح ہوتی ہیں کہ ایسے کیسز میں ملزم بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی ویسی جرح کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو قانون کو بہتر بنانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی سٹوریاں اور ایسے فلسفے اور ایسے ڈرامے ان پر پابندی ہونی چاہیے جو اخلاق کو گرا کر پیش کرتے ہیں معاشرے کا۔ شیخ صاحب دیکھیے پلیز، آپ کی بات کر رہی ہیں، I'm so sorry، لیکن شیخ صاحب دیکھیے ڈرامے آدھے سے زیادہ پاکستان دیکھ رہا ہے، تو آدھے سے زیادہ پاکستان ریپسٹ نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ میں بہت کچھ اپنی مرضی سے چوز کر رہی ہوں، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، لیکن یہ میرے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ زینب کے قاتل کو فوری ڈھونڈا گیا، ہینگ کیا گیا، بچیوں کے ریپ پھر بھی ہو رہے ہیں، کراچی تک میں ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی پبلک ہینگنگ ہو، شیخ صاحب قوانین ہے، پھر بھی آپ کو گزارنا تو پڑے گا انویسٹیگیشن سے۔ ظاہر ہے انشاءاللہ یہ کیس پکڑے جائیں گے اور پاکستان میں اب انویسٹیگیشن کافی سٹرانگ ہے اور ادارے بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ملزم تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کو قرار واقعی سزا ملتی ہے۔ شیخ صاحب لیکن ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ملزمان پکڑے جاتے ہیں۔ بہت بڑا معاشرہ ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، نہیں شیخ صاحب، میں قانون کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں جی، قانون ہونا چاہیے، قانون سخت بنانا چاہیے، سخت بنانا چاہیے، کیونکہ شیخ صاحب ایسے کئی واقعات ریسنٹ پاس میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ عدم ثبوت کی بنا پر کوئی رہا ہو جاتا ہے۔ ثانیہ ساہیوال ہم بھولے نہیں ہیں، قانون سٹرانگ ہونا۔ تو شیخ صاحب اس کے لیے گورنمنٹ سیریس ہے، کیونکہ قانون سازی تو گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ سیریس ہے جی، گورنمنٹ سیریس ہے، ہر قانون سازی کے لیے سیریس ہے گورنمنٹ۔ سر کتنے قانون ان 2-2.5 سالوں میں پی ٹی آئی حکومت لے کر آئی ہے؟ کیس کو لیا ہے، اس کے بعد تو حکومت پہ اور ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ جلد از جلد ایسے قانون پاس کرے کہ یہ چھٹ نہ سکے لوگ۔ شیخ صاحب ایک تو یہ کہ ایسے لوگ چھٹ نہ سکیں، ان کو واقعی سزا ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں مانیٹرنگ، پیٹرولنگ یہ بڑھانی ہوگی۔ یہ ایک واقعہ تھا، دیگر واقعات میں جو ریپ وکٹمز کو اور سروائیورز کو، یہ سروائیور ہیں جتنے بھی ریپ کے بعد میں بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ڈی این اے فری ہونا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری پہ ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن کے لیے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب یہ کچھ ہے باتیں، آپ پلیز اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں جی، ہمیں جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل درست کہہ رہی ہیں، ایسا سب کچھ ہونا چاہیے اس معاشرے۔ سر آپ اس سب کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں کر رہا، جس کی منسٹری ہے وہ کر رہی ہیں، شیریں مزاری وغیرہ، وہ روز کوئی نہ کوئی بل تیاری کرتی ہیں۔ میری تو منسٹری نہیں ہے، میں تو ووٹ ڈالنے والا ہوں اور میں اس کیبنٹ میں انشاءاللہ اس بات کو اٹھاؤں گا اس منگل والے دن۔ اس معاملے نے کتنا جھنجھوڑا ہے آپ کو، کتنا جھنجھوڑا ہے حکومت کو؟ جھنجھوڑ گیا جی، میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں۔ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، ٹاک آف دی سٹی ہے، ٹاک آف دی کنٹری ہے، تو یہ بہت ہی اندوناک مسئلہ ہوا ہے اور بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ سارے معاشرے کے منہ پہ کالک ملی گئی ہے، اس لیے ان کو بہت جلدی گرفتار ہونا ہوگا، کرنا ہوگا اور ان کو قرار واقعی سزا دینی